بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم مشہور زمانہ ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی کے ایک دلچسپ کریکٹر سفید داڑھی والے بزرگوں کے حوالے سے دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے، ارطغرل کا ان سے کیا تعلق تھا، ان کا پرچم کیا تھا، ان کی ابتدا کب ہوئی تھی اور ان کے مقاصد کیا کیا تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچتی رہیں۔ تو بحث کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اب قسطنطنیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 2000 سال پہلے یہاں کا خلیفہ عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے 1100 سال تک یہاں عیسائیوں کی حکومت رہی، اور اس حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ اس شہر کو، استنبول شہر کو انہوں نے نہایت مضبوط بنایا ہوا تھا۔ اس کے اطراف میں بلند و بالا فصیلیں اور اونچے اونچے قلعے قائم تھے۔ اس کی وجہ سے بڑی بڑی قوموں نے یہاں حملے کیے اور اس کو زیر کرنے کی، فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ اس کا ایک مین ریزن یہ بھی تھا کہ ان کو یورپ کی مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ اب یہ سفید داڑھی والے لوگوں کی جماعت 608 عیسوی کو اس مقصد کے لیے شروع ہوئی تاکہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ یہ اس تنظیم کی خاص بات یہ کہ یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی خفیہ تنظیم تھی جس کا بانی اوغوز خان تھا۔ یہ ابتدائی طور کے اوپر 50 لوگوں کے اوپر مشتمل تھی اور ان کا نشان بھیڑیے کا سر تھا۔ بعد میں ان کا نشان جو ہے وہ 3 ہلالی سرخ پرچم جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ترکوں کی انٹیلیجنس یا خفیہ ایجنسی تھی، جو ظاہری طور پر تو اس کے لوگ گوشہ نشین رہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی نظریں ترکوں اور امت مسلمہ کے مستقبل کے اوپر تھیں۔ اب ان سفید داڑھی والے بزرگوں کی تنظیم جو تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ تو مقاصد پر بات کرتے ہیں تو ان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ نظام الہی کو دنیا میں نافذ کیا جائے اور عدل و انصاف کو اعلیٰ معیار کے اوپر دنیا میں قائم کیا جائے۔ ابتدائی مقاصد میں ان کا ٹارگٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کی فتح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ قسطنطنیہ کے حوالے سے اس بشارت کی تکمیل کرنا ان کا مین ٹارگٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور سلجوق سلطنت جو ہے بڑی مشہور سلطنت تھی، اس کو بنانے کے پیچھے بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس تنظیم کے ارکان جو ہیں وہ صوفی بزرگوں اور علماء کے اوپر مشتمل ہوتے تھے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر تو عملی سیاست اور سیاسی معاملات سے گوشہ نشین ہو کر الگ تھلگ رہتے تھے، لیکن یہ ترکوں کے جہاندیدہ اور مخلص سرداروں کو خفیہ طور کے اوپر معلومات فراہم کرتے تھے، اور وہ معلومات مختلف جنگوں کے حوالے سے، بڑی بڑی مہمات کے حوالے سے ہوتی تھیں۔ اور یہی تاریخی حوالوں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ارطغرل غازی کو بھی اس حوالے سے، کئی محاذوں کے حوالے سے، بڑی بڑی مہموں کے حوالے سے، بڑے بڑے حملوں کے حوالے سے خفیہ معلومات پہلے ہی فراہم کر دی تھیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی، اس کے والد سلیمان شاہ اور ان کے دادا جو ہیں وہ بھی اس تنظیم کے رکن رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی تنظیم کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اگر آپ نے آج بھی غور کیا ہو تو ترکی کے صدر کا جو صدارتی محل ہے اس میں 16 گارڈز عثمانی ڈریس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود رہتے ہیں، اور یہ 16 گارڈ انہی سفید داڑھی والوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔